بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات گہری ہو چکی تھی، مدینے کی گلیاں خاموش تھی، مگر ایک گھر کے اندر چکی کی آواز اب بھی سنائی دے رہی تھی۔ وہ گھر کسی عام انسان کا نہیں تھا، وہ گھر تھا کائنات کی سب سے عظیم بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا۔ سوچئے، وہ بیٹی جس کے باپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت عالم ہے، مگر گھر میں سادگی ایسی کہ ہاتھوں میں چکی پیستے پیستے چھالے پڑ گئے، پانی بھر بھر کر کندھے جھک گئے، گھر کے کام کرتے کرتے جسم تھک گیا، مگر زبان پر شکوہ نہیں۔ آج کی لڑکی اگر ذرا سا تھک جائے تو دل میں سوال اٹھتا ہے، یا اللہ، یہ سب میرے ساتھ ہی کیوں؟ لیکن فاطمہ رضی اللہ عنہا صبر کی تصویر تھی۔ ایک دن جب تھکن حد سے بڑھ گئی تو شوہر نامدار حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نرمی سے فرمایا، یا فاطمہ، کیوں نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر ایک خادم کی درخواست کریں؟ یہ کوئی دنیا کی محبت نہ تھی، یہ جسم کی کمزوری تھی۔ سوچئے، ایک بیٹی اپنے والد کے پاس جا رہی ہے، دل میں حیا بھی ہے، ضرورت بھی ہے۔ جب وہ بارگاہ نبوت میں پہنچی تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت بری نگاہ سے دیکھا، وہ نگاہ جس میں دنیا اور آخرت کا سکون تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی، کیا بات ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، گھر کے کاموں کی وجہ سے تکلیف بڑھ گئی ہے، اگر ایک خادم مل جائے تو آسانی ہو جائے۔ یہ سن کر اگر کوئی عام باپ ہوتا تو فوراً انتظام کر دیتا، لیکن یہ عام باپ نہ تھا، یہ وہ ہستی تھی جو اپنی بیٹی کو دنیا نہیں جنت دینا چاہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی، کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ سوچئے، خادم سے بہتر چیز، دنیاوی سہولت سے بہتر تحفہ، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سونے سے پہلے پڑھ لیا کرو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ یہ ہے تسبیح فاطمہ۔ یہ الفاظ چھوٹے ہیں مگر اثر پہاڑوں سے بڑا ہے۔ یہاں اصل سبق شروع ہوتا ہے۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا چاہتی تو کہہ دیتی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں خادم ہی عطا فرما دیجئے، لیکن انہوں نے سر جھکا دیا۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ آپ کی زبان سے نکلا ہر لفظ وحی کی خوشبو رکھتا ہے۔ انہوں نے دنیاوی آرام چھوڑ کر روحانی طاقت کو قبول کر لیا۔ آج ہم بھی تو تھک جاتی ہیں، پڑھائی، غیر رشتوں کا دباؤ، لوگوں کی باتیں، ہم بھی کبھی کبھی سوچتی ہیں کاش زندگی آسان ہو جائے، لیکن یاد رکھو، آسانی خادم نہیں، آسانی ذکر میں ہے۔ پیر اجمل حضرت قادری اپنے بیانات میں فرماتے ہیں، بیٹیوں، اگر تم فاطمہ رضی اللہ عنہا جیسا صبر اور طاقت چاہتی ہو تو ان کی تسبیح کو اپنا لو۔ یہ ذکر تمہیں کمزور نہیں، فولاد بنا دے گا۔ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت۔ اگر ہم پہلے ہی اپنے دل کو ذکر سے آباد کر لیں تو مغفرت کی بارش میں ہمارا دامن خالی نہیں رہے گا۔ سوچو، اگر ہر رات سونے سے پہلے یہ 100 کلمات پڑھ لیے جائیں تو کتنے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، کتنے دلوں کا بوجھ ہلکا ہو سکتا ہے۔ راولپنڈی کی ایک طالبہ کہتی ہیں، میں بہت پریشان رہتی تھی، دل میں عجیب سی گھبراہٹ ہوتی تھی۔ کسی نے مشورہ دیا کہ سونے سے پہلے تسبیح فاطمہ پڑھ لیا کرو۔ پہلے دن دل کو سکون ملا، چند دن بعد نیند بہتر ہو گئی، اور رمضان کی 15ویں رات تک زندگی میں عجیب سا نور آ گیا، کیونکہ ذکر دلوں کو زندہ کر دیتا ہے۔ بیٹیوں، اگر تم کمزور محسوس کر رہی ہو، اگر زندگی بوجھ لگ رہی ہے تو خادم نہ مانگو، فاطمہ رضی اللہ عنہا کی تسبیح مانگو۔ رمضان کی 15ویں تاریخ سے پہلے عہد کرو، آج سے یہ ذکر میری زندگی کا حصہ ہوگا، کیونکہ جس نے یہ تسبیح تھام لی اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیا ہوا تحفہ تھام لیا۔ رمضان کا چاند نظر آ چکا تھا، فضا میں نور تھا، اذانوں میں مٹھاس تھی، سحری کی ساعتوں میں برکت تھی، لیکن ایک لڑکی اپنے کمرے میں بیٹھی سوچ رہی تھی، کیا میرا رمضان بھی پہلے رمضان جیسا گزر جائے گا کیا؟ چند روزے، چند دعائیں اور پھر وہی غفلت۔
یہ سوال صرف اس کا نہیں، ہم سب کا ہے۔ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا ہوتا ہے، اور جب 15ویں تاریخ قریب آتی ہے تو مغفرت کا دروازہ پوری طرح کھل جاتا ہے۔ مگر سوال یہ ہے، کیا ہم اس دروازے پر دستک دے رہے ہیں کیا؟ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح سکھائی تو یہ صرف تھکن کا علاج نہ تھا، یہ دل کی صفائی کا نسخہ تھا۔ سوچو بیٹیوں، اگر ہر رات سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا جائے تو دل پر جمی گرد کتنی جلد صاف ہو جائے گی۔ یہ ذکر ہمیں یاد دلاتا ہے اللہ پاک ہے، ہر نعمت اس کی ہے اور وہ سب سے بڑا ہے۔ جب دل یہ مان لیتا ہے نا تو شکوہ ختم ہو جاتا ہے۔ راولپنڈی کی ایک لڑکی نام ظاہر کرنا نہیں چاہتی، کہتی ہے میں رمضان میں بھی سکون محسوس نہیں کرتی تھی، نماز پڑھتی تھی مگر دل اداس رہتا تھا۔ میں نے ایک بیان سنا جس میں پیر اجمل رضا قادری فرما رہے تھے، بیٹیوں سونے سے پہلے تسبیح فاطمہ پڑھا کرو، تمہارا دل مضبوط ہو جائے گا۔ میں نے اسی دن سے شروع کر دیا۔ وہ کہتی ہے پہلی رات پڑھتے ہوئے آنسو نکل آئے، دوسری رات دل ہلکا لگا اور 15ویں رمضان تک مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے اندر کوئی نئی روشنی پیدا ہو گئی ہو۔ یہ ہے ذکر کا اثر، یہ ہے فاطمہ رضی اللہ عنہا کی وراثت۔ رمضان کی 15ویں تاریخ کے بعد جب مغفرت کا عشرہ شروع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندوں کو معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ اگر اس وقت ہمارا دل ذکر سے آباد ہو جائے، اگر ہماری زبان اللہ کے نام سے تر ہو جائے تو مغفرت کی بارش ہمیں بھی بھگو دے گی۔ بیٹیوں کبھی سوچا ہے ہم سونے سے پہلے موبائل تو ضرور دیکھتی ہیں، لیکن کیا کبھی 5 منٹ اللہ کے لیے نکالتی ہیں کیا؟ تسبیح فاطمہ صرف 5 منٹ لیتی ہے، تسبیح فاطمہ صرف 5 منٹ لیتی ہے مگر بدلے میں پوری رات کا سکون عطا کر دیتی ہے۔ سوچو رمضان کی 15ویں رات ہو، ہلکی سی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، ایک لڑکی وضو کر کے بستر پر بیٹھتی ہے، آنکھیں بند کرتی ہے اور آہستہ آہستہ کہتی ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ ہر لفظ کے ساتھ دل کا بوجھ کم ہوتا جا رہا ہے، ہر تسبیح کے ساتھ ایک گناہ معاف ہو رہا ہے، ہر تکبیر کے ساتھ ایمان مضبوط ہو رہا ہے۔ بیٹیوں خوبصورتی میک اپ میں نہیں، طاقت قیمتی کپڑوں میں نہیں، اصل طاقت ذکر میں ہے۔ اگر تم چاہتی ہو کہ یہ رمضان تمہاری تقدیر بدل دے، اگر تم چاہتی ہو کہ مغفرت کے عشرے میں تمہارا نام بھی بخشش جانے والوں میں لکھا جائے تو آج سے عہد کرو، رمضان کی 15ویں تاریخ سے پہلے تسبیح فاطمہ کو اپنی عادت بنا لوں گی، کیونکہ جس نے یہ ذکر اپنا لیا اس نے فاطمہ رضی اللہ عنہا کی نسبت پا لی، اور جسے فاطمہ رضی اللہ عنہا کی نسبت مل جائے اس کی زندگی کبھی خالی نہیں رہتی۔ رمضان اپنی نصف مسافت طے کر چکا تھا، 15ویں تاریخ قریب تھی، مساجد میں رونق تھی، گھروں میں افطار کی خوشبو، مگر ایک لڑکی کے دل میں عجیب سی بے چینی تھی۔ وہ کہتی ہے میں نماز کبھی پڑھتی تھی، روزہ بھی رکھتی تھی، مگر دل خالی خالی لگتا تھا، ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کچھ کمی ہے۔ یہ کمی کیا تھی؟ وہ ذکر کی کمی تھی، وہ تعلق کی کمی تھی۔ اسی دوران اس نے ایک بیان سنا جس میں پیر اجمل رضا قادری کہہ رہے تھے، بیٹیوں اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارا رمضان قبول ہو جائے، بیٹیوں اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارا رمضان قبول ہو جائے تو سونے سے پہلے تسبیح فاطمہ کو لازم پکڑ لو، یہ تمہارے دل کو مضبوط کر دے گی۔ یہ جملہ سیدھا اس کے دل پر لگا۔ اسی رات اس نے وضو کیا، سادہ سا مصلی بچھایا، آنکھوں میں آنسو لے کر بیٹھ گئی۔ اس نے آہستہ آہستہ پڑھنا شروع کیا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ شروع میں زبان پڑھ رہی تھی مگر دل پڑھنے لگا، پھر دل پڑھنے لگا، پھر آنسو بہنے لگے۔ ہر تسبیح کے ساتھ اسے یوں محسوس ہوا جیسے دل کا بوجھ ہلکا ہو رہا ہے، ہر تکبیر کے ساتھ ایمان مضبوط ہو رہا ہے۔ اچانک اسے وہ منظر یاد آیا جب حضرت فاطمہ نے خادم مانگنے کی بجائے ذکر قبول کیا تھا۔ اگر وہ چاہتی
تو دنیاوی آرام لے لیتی، مگر انہوں نے روحانی طاقت چن لی۔ اس لڑکی نے بھی اسی راز فیصلہ کیا، میں بھی ذکر کو اپنی طاقت بناؤں گی۔ چند دن گزرے، اس کے چہرے پر سکون آنا شروع ہو گیا۔ امی نے پوچھا، بیٹا تم میں اتنی تبدیلی کیسے آ گئی؟ وہ مسکرا کر کہتی، بس امی سونے سے پہلے تھوڑا سا ذکر کر لیتی ہوں۔ پھر اس نے اپنی چھوٹی بہن کو بھی سکھا دیا، پھر امی بھی شامل ہو گئیں۔ رمضان کی 15ویں رات پورا گھر مل کر تسبیح فاطمہ رضی اللہ عنہا پڑھ رہا تھا۔ وہی گھر جہاں پہلے شور تھا اب سکون تھا۔ کہتے ہیں مغفرت کے عشرے میں اللہ تعالیٰ بندوں کو معاف کرنے کے بہانے تلاش کرتا ہے۔ جب اس رات اس لڑکی نے ہاتھ اٹھائے تو اس کی دعا مختلف تھی۔ یا اللہ مجھے دنیا کی آسائش نہیں چاہیے، مجھے دل کا سکون دے دے، مجھے اپنی رضا دے دے۔ اور یقین مانو جس دل میں یہ دعا پیدا ہو جائے وہ کبھی خالی نہیں رہتا۔ بیٹیوں ہم دنیا کے پیچھے بھاگتی ہیں لیکن سکون نہیں ملتا۔ ہم سمجھتی ہیں خوشی نیک کپڑوں میں ہے لیکن اصل خوشی ذکر میں ہے۔ تسبیح فاطمہ رضی اللہ عنہا صرف 100 کلمات ہیں، مگر یہ 100 کلمات تمہاری زندگی کے 100 غم ختم کر سکتے ہیں۔ رمضان کی 15ویں تاریخ سے پہلے عہد کر لو، سونے سے پہلے لازم پڑھو گی، سونے سے پہلے لازمی پڑھو گی، ہر نماز کے بعد پڑھنے کی کوشش کرو گی، اپنی سہیلیوں کو بھی سکھاؤ گی۔ یاد رکھو جس نے فاطمہ رضی اللہ عنہا کی تسبیح اپنا لی اس نے سکون کا دروازہ کھول لیا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور مغفرت کے عشرے میں ہمارا نام بھی بخشے جانے والوں میں شامل فرما دے، آمین۔ یا اللہ آج ہم تیرے در پر بیٹھی وہ کمزور بیٹیاں ہیں جن کے دلوں میں ہزاروں فکریں ہیں مگر زبان پر تیرا نام ہے۔ یا رب کریم جس طرح تو نے اپنے محبوب بندی حضرت فاطمہ کو تسبیح کا خزانہ عطا فرمایا ہمیں بھی وہی ذکر نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہم دنیا کی آسانیاں مانگتے ہیں، مانگتے تھک چکے ہیں، اب ہمیں دل کا سکون عطا کروا دے۔ یا رب العالمین اگر ہمارے ہاتھ گناہوں سے بھرے ہیں تو انہیں اپنی رحمت سے دھو دے، اگر ہمارے دل بے چین ہیں تو انہیں اپنے ذکر سے آباد کر دے۔ یا اللہ رمضان کی 15ویں تاریخ سے پہلے ہماری زندگیوں کو بدل دے، ہمیں مغفرت کے عشرے میں شامل فرما لے۔ یا رب العالمین جس طرح اپنی بیٹی نے خادم کے بدلے ذکر قبول کیا ہمیں بھی دنیا کے بدلے آخرت چننے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا رب العالمین ہمیں فاطمہ رضی اللہ عنہا کی سادگی نصیب فرما دے، ان کا صبر نصیب فرما دے، ان کی حیا نصیب فرما دے اور ان کی تسبیح کو ہماری عادت بنا دے۔ یا رب العالمین ہمارے گھروں سے لڑائیاں ختم کر دے، دلوں میں محبت ڈال دے، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ یا اللہ اگر ہم نے کبھی تجھے بھلایا تو آج ہمیں معاف فرما دے، اگر ہم نے راتیں غفلت میں گزاری ہیں تو آج ہمیں بیدار کرا دے۔ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین ہماری آنکھوں کے آنسو ضائع نہ کر، ہماری دعاؤں کو رد نہ کرنا اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن کے بارے میں تو فرماتا ہے کہ میں نے انہیں معاف کر دیا۔ یا اللہ ہمیں تسبیح فاطمہ کی برکت سے دنیا میں سکون، قبر میں روشنی اور آخرت میں جنت الفردوس عطا فرما دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین، آمین۔